تو صاحب ایمان کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ایسے آپ کی سنتوں پر انسان چلے جیسے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دیتے تھے، آپ کی ایک ایک سنت کو وہ زندہ کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران میں کسریٰ کو فتح کیا انہوں نے، تو اس سے پہلے کسریٰ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا مذاکرات کے لیے۔ تو جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام دربار میں پہنچے تو تواضع کے طور پر ان کے سامنے پہلے کھانا رکھا گیا۔ تو یہ حضرات کھانا کھا رہے تھے کہ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم یہ ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت لقمہ تم سے نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا لو، وہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کے رزق کی ناقدری مت کرو، اس کو اٹھا لو، اور اگر اس پر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہے اس کو صاف کر کے کھا لو، معلوم نہیں اللہ نے رزق کے کس حصے میں برکت رکھی ہو۔ اس لیے آپ کی یہ تعلیم یہ ہے کہ وہ لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہم اللہ کے رزق کو کتنا ضائع کرتے ہیں۔ گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر اللہ پاک کا رزق کیسے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ہم اللہ پاک کے رزق کی ناقدری کرتے ہیں اور پھر تنگی آتی ہے تو پھر اللہ پاک کے شکوے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی ہماری اپنی ہے، ہم نے خود رزق کی ناقدری کی ہے، پھر تنگی آئی ہے، اور پھر ہم روزی کے لیے، رزق کے لیے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حالانکہ رزق تو اللہ پاک کے ذمہ ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے ذمہ رزق لے لیا ہے، یہ اس نے اپنی رحمت سے لیا ہے۔ جب رزق ہے اللہ کے ذمہ، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک چرسی تھا، اس نے ایک آدمی سے پیسے مانگے کہ مجھے پیسے دے، میں نے چرس پینی ہے۔ وہ آدمی اس کے ساتھ ناراض ہونے لگ گیا، لڑنے لگ گیا کہ ہے بے وقوف، تو مجھ سے چرس کے پیسے مانگتا ہے، چرس کے لیے پیسے نہیں دوں گا، ہاں روٹی کھانی ہے تجھے روٹی کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے چرس کے لیے پیسے چاہیے۔ وہ آدمی پھر ناراض ہونے لگ گیا کہ تم اس سے چرس کے لیے پیسے مانگتا ہے، روٹی کھانی ہے تجھے روٹی کھلاتا ہوں، چرس کے لیے پیسے نہیں دوں گا۔ تو وہ چرسی کہنے لگا روٹی نہیں، روٹی تو اس کے ذمہ ہے، روٹی وہ دے گا، مجھے چرس کے لیے پیسے دے۔ تو وہ آدمی پھر لڑنے لگ گیا، جا بھاگ جا، تجھے چرس کے لیے پیسے نہیں دوں گا۔ تو وہ چرسی چل پڑا۔ جب وہ چلا تو یہ آدمی جس سے اس نے پیسے مانگے تھے یہ بھی پیچھے چل پڑا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ جا رہا تھا چرسی، آگے ایک شادی تھی، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، وہ کھانا کھلانے والے جو بہرے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ چاولوں کا ٹرے لے کر ٹینٹ کے باہر سے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گیا، اس نے ٹرے اٹھایا چلا گیا۔ یہ چرسی وہاں پہنچا اور وہاں بیٹھ کر ان چاولوں کو کھانا شروع کر دیا۔ پیچھے سے وہ آدمی بھی پہنچ گیا جس سے اس نے پیسے مانگے تھے، تو اس نے اس آدمی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آج کل اس کے ساتھ حالات کچھ خراب ہیں، ورنہ تو برتن میں دیتا ہے۔ آج کل اس کے ساتھ حالات کچھ خراب ہیں ورنہ تو برتن میں دیتا ہے، اور کریم ایسا ہے کہ جتنا ناراض ہو بھوکا پھر بھی نہیں رہنے دیتا۔ تو بھائی رزق تو اس کے ذمہ ہے،
تو اللہ پاک کے رزق کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، تو اب اس لقمہ کو اٹھانے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ہاتھ بڑھایا، نیچے ہاتھ بڑھایا، تو ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوہنی مار کے اشارہ کیا کہ تجھے معلوم نہیں کہ دنیا کی سپر طاقت کسریٰ کا یہ دربار ہے، یہاں ایسا نہ کرو، اصل سپر طاقت تو اللہ ہے نا، دنیا کی سپر طاقت کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، کسریٰ کے دربار میں بیٹھا ہے، آج اس سنت کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ کیا کہیں گے اگر تم نیچے سے اٹھا کر لقمہ نیچے سے اٹھا کر کھاؤ گے تو ان کے دلوں میں تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، وہ کہیں گے یہ کیسے نادیدہ قسم کے لوگ ہیں، نیچے سے لقمہ اٹھا کر کھاتے ہیں، آج اس سنت کو چھوڑ دو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے دلوں میں کوئی وقت رہے نہ رہے، وہ ہماری عزت کریں نہ کریں، لیکن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب خود سوچیں کہ ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے عزت کروائی، یا آج ہم آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر عزت کروا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کروائی۔ ایک طرف سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نیچے سے لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو غرور سے بھرے ہوئے تھے وہ لوگ، ان کے غرور کو ایسا توڑا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ جب کسریٰ ہلاک ہو گیا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہے، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی عزت کرائی۔ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل فرماتے تھے، ایک ایک سنت کو زندہ کرتے تھے۔